أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم.
لمحہ شمار کرتے ہیں لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں اور آپ کا انتظار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ اور حاصل کلام شعر ہے، میں تمام ہی اب آپ کی توجہ چاہوں گا کہ میں خطا بار بار کرتا ہوں، میں خطا بار بار کرتا ہوں، اور وہ کرم بار بار کرتے ہیں، وہ کرو بار بار، وہ کرو بار بار کرتے ہیں، اور ان پہ راضی خدا کی ذات ہوئی، ان پہ راضی ان پہ راضی خدا کی ذات ہوئی، ارے مصطفیٰ سے جو پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ کملی والے سے جو پیار کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار۔ آپ دیکھ رہے ہیں دھرتی ٹی وی پہ خصوصی نشریات باخبر رمضان، تیسرا اور آخری اشرا رواں دواں ہے، اور تاک راتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اور کون سی ایسی رات ہوگی جو رحمتوں والی ہوگی، جو برکتوں والی ہوگی، کیونکہ پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ آخری اشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرو، شب قدر تلاش کرو۔ ناظرین کرام، زیادہ گفتگو اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ آج پاکستان کا سب سے بڑا جو نعتیہ مقابلہ ہے اس کا آج سیمی فائنل ہونا ہے، اور جید علماء اکرام، مکتبہ فکر، مختلف مکتبہ فکر کی روح رواں شخصیات ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح ثنا خوانوں کا ایک گلدستہ باخبر رمضان کے سیٹ پہ موجود ہے۔ ہمیشہ کی طرح قاری سہیل نے قرآن مجید فرقان حمید کی بہترین تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آپ کا شکر گزار کہ آپ تشریف لاتے ہیں، اور پروردگار آپ کو ذکر خدا میں ہی مشغول معروف رکھے، اور یہی
شرف قبولیت کی آپ کی فیملی کے لیے بات ہے کہ اتنی کم عمری میں آپ قرآن پاک کی تعلیمات یاد کر کے ہم سب کو اس کا بتاتے ہیں کہ کون سی آیت ہے، اور اتنی خوبصورت آپ کی پڑھنے کا جو انداز ہے کہ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ انشاءاللہ آپ سے کل بھی تلاوت کلام پاک کا یقیناً درس لیں گے، کیونکہ ہمیں تو درس ہی ملے گا، کیونکہ ہم کم علمی ہیں اور آپ حافظ قرآن ہیں، عزت مآب شخصیت ہیں۔ آپ ناظرین کرام ہمیشہ کی طرح خوبصورت لب و لہجے کے مالک، جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں کہ جب وہ بولتے ہیں تو آپ اور کیا میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ بولتے رہیں، اور میری خوش نصیبی ہے کہ آج ایک دفعہ پھر ہمارے درمیان موجود ہیں بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے HOD ہیں۔ خاصا اردو ادب سے آپ کا تعلق ہے، اور تمام ہی مکتبہ فکر کی جو کتابیں ہیں آپ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں اور اس کا نچوڑ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب سید ابرار حسن رضوی۔ السلام علیکم ابرار بھائی۔ السلام علیکم، ابرار کیسے ہیں بھائی ابرار؟ مزاج آپ ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ ٹھیک ہے۔ اور ان کے ساتھ اپنی بھارت کے اندر ایک نام رکھتے ہیں اور آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، پروردگار نے ان کو بڑی عزتوں سے نواز رکھا ہے، اور اپنا ہی ہوتا ہے جو اپنوں کا درد محسوس کرتا ہے۔ یہی نعرہ ہمارا رہتا ہے، کیونکہ ہم جو ہیں وہ یہی ہیں، اور جو ہم ہیں وہ کراچی ہے، اور جو کراچی ہے وہ پاکستان ہے۔ پاکستان سے محبت رکھنے والے MKM پاکستان کے روح رواں ہیں باسط علی خان صاحب، جنہوں نے ہمیں غلام جیلانی آپ MPA ہیں۔ السلام علیکم غلام جیلانی بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے، خوش آمدید کہ آپ نے وقت دیا۔ ایک مذہبی ٹرانسمیشن پہ سیاسی شخصیات کا آنا ہی بڑی بات ہوتی ہے کہ آ کے ذکر رسول اللہ کی محفل میں سیاست پہ تو آپ گفتگو کرتے ہیں، لیکن علمی گفتگو کرنا بھی ایک خاصا عزت کا تقاضا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام ان کے ساتھ ہی ہمیشہ کی طرح علامہ شبیر قادری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ اور سرمایہ ملت جعفریہ، پروردگار نے آپ کو ذکر آل محمد میں رکھا ہوا ہے، آپ کی پہچان اپنی پہچان آپ ہیں۔ جناب سید کامران حیدر آبدی قبلہ آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے کہ آج 26ویں سحری کے سفر میں آپ ہمارے ساتھ رواں دواں ہوں گے، اور باخبر رمضان کے کرائم اور جتنے بھی معاملات آپ دیکھتے ہیں، عوامی بات ہو، سیاست پہ بات ہو، جب بھی حقائق کی بات ہوتی ہے تو صحافی تو آزاد ہوتا ہے۔ میری مراد ہے جناب ایوب عثمان بھائی سے آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ اس سے قبل کہ میں ابرار بھائی کی جانب جاؤں، ہمیں باسط علی خان صاحب جو کہ ایک بڑا نام ہے پاکستان کا، پروردگار نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کے کلام سے ہی اس بزم کا آغاز کیا جائے۔ بسم اللہ۔ دوسرا مائک بر محمد و آل محمد صلوات اللہم بارے دیگر صلوات اللہم صلی اللہ 3 سے 4 بند نعت رسول مقبول کے کوشش کریں گے انشاءاللہ ساتھ مل کے پڑھیں۔ ماشاءاللہ خطیب موجود ہیں اور ماشاءاللہ سینئر پڑھنے والے ہیں۔ صلوات ہدیہ کرتے ہیں مل کے محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جہاں جسے نصیب نہیں ہو بے اہل بیت رسول، اسے نصیب کا لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ دونوں ہی افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی اجازت چاہوں گا، بالخصوص آپ کی نظر کر رہا ہوں
کہ اذان میں علی اکبر نے لا الہ کہا، کہ اذان میں علی اکبر نے لا الہ کہا، تو آج تک ہے جوان لا الہ الا اللہ۔ سب پڑھے نام مولا، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وقت آپ سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ حسین زندہ جب تک زمانہ باقی ہے، کہ حسین زندہ ہے جب تک زمانہ باقی ہے، کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جہاں جونیئر جن کو کہہ سکتے ہیں سونو مونو، کیونکہ دونوں بھائی مل کے پڑھتے ہیں، اور بڑا خوبصورت انتخاب کہ لا الہ سے ہی آغاز ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ ابرار بھائی، جب بھی لا الہ کی بات آتی ہے تو ہماری نظریں جو ہیں وہ کربلا کی جانب سفر کرتی ہیں۔ بنستان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ایچ او ڈی تو آپ ہیں ہی، لیکن جو انہوں نے باسط خان صاحب نے ایک لا الہ کی بات کر دی ہے تو میں اپنے موضوع سے ہٹ گیا ہوں۔ کیا کہیں گے؟ یقیناً آپ بھی کہیں اور جا چکے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ بھی بتائیے کہ لا الہ کا بچایا اور لا الہ کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ کا مقصد یہ ہے کہ زمین پر کوئی فرعون، کوئی شداد، کوئی نمرود، کوئی یزید خدا نہیں ہے۔ واہ، خدا صرف وہی ہے جس کو حسین خدا کہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ ٹھیک، اور ان کے کلام نے، کلام تو افتخار عارف کا ہے یہ، لیکن دو چار مصرے مجھ سے بھی سن لیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جہاں میں تذکرہ شام و سحر حسین کا ہے، واہ واہ واہ۔ جہاں میں تذکرہ شام و سحر حسین کا ہے، زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے۔ کیا بات ہے، واہ۔ ہزار سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، ہزار سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ واہ، جو کربلا ہے 72 گلوں کا گلدستہ، اسے سجانے کا سارا ہنر حسین کا کیا ہے۔ کہنے، واہ واہ اور واہ۔ یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، اسے خدا کا نہیں، اس کو ڈر حسین کا ہے۔ کیا بات ہے، واہ بات واہ یہ واہ۔ ہے کہ آپ نے تذکرہ جہاں سے شروع کیا ہے کہ لا الہ جو ہے وہی اصل چیز ہے، کہ اس زمینی خداؤں کو ان کی خدائی پر لعنت بھیج کر اس خدائے وحدہ لا شریک کا ذکر کرنا، اور اس کے آگے سوائے اس کے آگے کسی کے آگے سر نہیں جھکانا،
यही मकसद हुसैनियत है, यही मकसद नबूवत है, यही मकसद रिसालत है। बेशक आज मुसलमान ज़मीनी खुदाओं को अपना खुदा मानता है, वो चाहे सियासत के खुदा हों, चाहे वो ज़मींदारी के खुदा हों, चाहे वो जागीरदारी के खुदा हों, चाहे वो सरमायादारी के खुदा हों, वो ताकत के खुदा हों। उनको तो ज़मीन पर ये जितने भी खुदा नज़र आते हैं इनके आगे झुकता है, वो अल्लाह के आगे अब सिर्फ रस्मन झुकता है, लेकिन खुदा मानता ताकतवरों को है, और ताकतवरों के आगे सर उठाना सर कटाने के बराबर होता है। ये काम सिर्फ हुसैन ने किया। क्या खूबसूरत मैं बात। आपकी गुफ्तगू को सिर्फ इस तरह भी लेता हूँ कि जिस तरह से आपने ये पूरा आज 26वां रोज़ा है, आपने इस 26 दिनों तक जिस तरह इसमें एक रूहानियत और एक कैफ, एक सुरूर, एक मस्ती, एक ऐसा ज़िक्र जो आपने अल्लाह और अल्लाह के उन बंदों का ज़िक्र यहाँ पे करवाते रहे जो वजह तख्लीक़ कायनात भी है और जो अल्लाह की पसंदीदा शख्सियत हैं, और अल्लाह उन्हें पसंद करता है, वो अल्लाह को पसंद करता है। क्या बात। सबसे बड़ी बात, आपने रमज़ान का वो हक़ अदा कर दिया कि ये रमज़ान आपसे कोई दूसरा तकाज़ा नहीं करता, सिर्फ़ आपसे उसवा हसना का तकाज़ा करता है। ये रमज़ान आपसे जो है मोहब्बतों का तकाज़ा करता है। ये रमज़ान आपसे तकाज़ा करता है कि आप तमाम मसालिक, मज़ाहिब, तमाम तर फ़िरक़े, ज़बान, लिसान, तहज़ीब, ज़मीनी हक़ाइक़ को मुस्तरद करके आप सिर्फ़ एक इंसान को इंसान समझें, और उस ज़िक्र को, उस ज़िक्र के हवाले से उस खालिक़ कायनात ने जो अपनी किताब, जो एक मुक़द्दस किताब किसी नबी पर, अपने हमारे आखिरी नबी पर जो उतारी है, उस किताब का जो उन्वान है वो भी इंसानियत है। बेशक उसने बार बार कहा है, या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास। लिहाजा इस मुल्क के लोगों को, ख़ास तौर से हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं और जितने मसालिक के लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये मुल्क जितना मुसलमानों का है उतना ही हिंदुओं का है, जितना ये मुसलमानों का है उतना ही पारसियों का है, उतना ही ईसाइयों का है, उतना ही सिखों का है ये पाकिस्तान। और इस पाकिस्तान की बका, इसकी सलामती, इसकी खुशहाली हम सब की मोहब्बतों में और हम सब के रिश्तों के अंदर जुड़ी हुई है। अगर हम सब लोग एक ऐसी फ़िक्र को, जो कायदे आज़म ने 14 अगस्त की तकरीर में कहा था कि तुम अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद हो, तुम अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हो, तुम अपने गिरजों में जाने के लिए आज़ाद हो, तुम अपनी इबादतें अपनी तरह करने में आज़ाद हो, लेकिन रियासत का इसमें कोई अमल दखल नहीं होगा। आज कुरान मजीद ने वाज़े तौर पे कहा कि लकुम दीनकुम वले दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, औरों का दीन औरों के लिए। ला इकराफ़ दीन, दीन में कोई जबर नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। मौला खुदा आपको सलामत रखे, आपके चैनल को सलामत रखे, आपके, और इंशाअल्लाह आने वाली कल जब इसका एक नतीजा निकलेगा जो नातों पर मबनी है, जो अभी तक जो एक मुकाबला आपने जारी व सारी रखा, नाते रसूल मकबूल, ज़िक्र रसूल मकबूल है। ज़िक्र रसूल मकबूल, इसका मतलब ये कि अल्लाह की का ज़िक्र यहाँ हुआ है, अल्लाह का ज़िक्र के साथ साथ उसकी तालीमात का ज़िक्र हुआ है। आपने जो ज़िक्र जिस तरह जारी व सारी रखा, इंशाअल्लाह कल कुछ तहाइफ बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, यहाँ आने वाले मेहमानों के लिए, यहाँ जिन्होंने काम किया उनके लिए, जिन नात खानों ने अपनी खिदमात पेश की उनके लिए, ख़ास तौर पर कारी साहब के लिए खुसूसी ऐलान होगा इंशाअल्लाह। मैं क्या ऐलान करूँगा नाज़रीन किराम? मैंने ऐलान कुछ नहीं किया, मैंने ऐलान सब कुछ तो उन्हें कह दिया, बचा ही कुछ नहीं, थोड़ा चीजें बची ना, होगा क्या? होगा क्या? डब्बे में बंद गया, डब्बे में क्या है ये बात ये कल पता। और नाज़रीन किराम, बात अबरार भाई ने जो जहाँ से शुरू की, और इनका ये खासा रहा है कि गुफ्तगू को ये वहाँ लाते हैं जहाँ मौजू होता है। हमारा मौजू सियासत था आज, क्योंकि सियासत की ही जंग थी। यजीद कहता था कि बैत करो, नवाज़ रसूल ने कहा कि मैं बैत नहीं करूँगा, सर दे दूँगा, लेकिन कायद आज़म ने कहा कि जाओ, आज़ादी है, मंदिरों में जाओ, जहाँ जाना चाहते हो जाओ, आज़ादी है, लेकिन कराची में हम आज़ाद क्यों नहीं हैं? गुलाम जिलानी भाई, क्या हशर हो गया है कराची का, पेट्रोल फिर 10 रुपये बढ़ गया और हम हाथ पे हाथ धड़े बैठे हैं। क्या होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो नहीं आ रहा।
बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का, तमाम मेरे जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग और दोस्त बैठे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आपने सही कहा कि क्या हो गया कराची को। अच्छा, मैं कथा कलामी की माजरत चाहूँगा कि उर्दू बोलने वालों के साथ ही ज़्यादती क्यों की जाती है, ये क्या वजह है? हमें ना नौकरी मिलती है, ये मौजू नहीं है मेरा, लेकिन दर्द है। नहीं, लेकिन एक और चीज, एक और मैं कि खुद- 5 साल में लोगों की आबादी बढ़ती है, हमारी इस 5 साल में आबादी माइनस और घट गई। अच्छा, मारा अलग जा पहले रहा है। हदीस 2017 में इब्रार भाई, हमारा अलग जा रहा है। 2017 में 1 करोड़ 70 लाख गिना गया, हमें 75 लाख, और 2023 में 1 करोड़ 45 लाख। क्या बात है जी। हाँ साहब, बिल्कुल, मैं बताया ना कि आपने बड़ा अच्छा जो है वो टॉपिक को चेंज किया। जी जी। और पहले आप जो है इस्लाम पर और फिर एकदम सियासत की तरफ मुड़े। तो कराची का आपने बोला कि बिल्कुल कराची की सूरत हाल ऐसी है कि कराची को पसंद तो सब करते हैं, कराची वालों को पसंद नहीं करता। पसंद सब करते हैं, कराची लेकिन वालों को कराची पसंद को नहीं करता। ऑन कोई नहीं करता। जिस तरह अभी अयूब भाई ने कहा कि अब तो ऐसा लग रहा है कराची शहर के लिए लोगों ने गिनती गिनना भी भूल गए बिल्कुल ऐसा ही है कि उल्टी गिनती 2017 की जो मरदमशुमारी है उसके अंदर जो है वो 1 करोड़ 65 लाख की आबादी गिनी गई शहर कराची की, और 2023 में जब मरदमशुमारी हो रही है 5 साल बाद, तो उसको और 20 लाख कम कर दिया गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक अभी जो कराची की आबादी है वो 1 करोड़ 43 या 45 लाख जी के बिटवीन उन्होंने जो है शो की। तो कौन सा ऐसा फार्मूला है जो शहर कराची को तबाही की तरफ ले जाने में अपना किरदार अदा कर रहा है? वो कौन लोग हैं जो शहर कराची की तबाही के जिम्मेदार बनने के लिए तैयार हैं? मुझे बताएं, शहर कराची की आबादी अगर बिल्कुल सही तरीके से गिनी जाए तो 3.5 करोड़ से जायद की आबादी है, और आपका जो डेटा है, नादरा का जो डेटा है, वो बताता है कि कराची में 1 करोड़ 91 लाख जो हैं वो रजिस्टर्ड लोग हैं जो नादरा के पास रजिस्टर्ड हैं। तो 1 करोड़ 91 लाख में से आप अगर ये 1 करोड़ 43 लाख माइनस करते हैं तो बाकी को या तो आपने जिंदा दफन कर दिया, और या फिर अंदर मकसूद वाली बात कि आपने मर्दमशुमारी में मर्दों को गिन लिया और औरतों को छोड़ दिया। और सबसे अहम जो मसला है वो ये है कि शहर कराची को ऑन कोई नहीं करता। आते हैं यहाँ पे रोज़गार कमाते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ इकाइयाँ जमा हैं, और सबका हक भी है। अल्लाह ताला ने शहर का दिल और जिगर जो है वो बहुत वसी रखा है कि जो भी आया है वो यहाँ से कमा कर ही गया, लेकिन इस शहर के लिए कोई अपने आप को जो है वो मैं खासा यहीं से आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक न्यूज़ ब्रेक का। नाज़रीन किराम, लाइव कॉल कर सकते हैं। आज उलमा किराम हमारे दरमियान मौजूद हैं, समाजी शख्सियात और सियासी शख्सियात भी आज मौजूद हैं हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से वक्फे बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और हमें ज्वाइन किया है अल्लामा अतहर मशहदी साहब ने। अल्लामा साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे, और आपके साथ ही आपके सैकड़ों मुरीदैन हैं, और हर चाँद की 21 को आपके यहाँ महफ़िल ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद होता है। मेरी खुशनसीबी कि इन्होंने हमें वक्त दिया। मेरी मुराद है पीर सैयद फरासत अली शाह साहब कादरी साहब ने। शाह साहब कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ साहब, मर्दमशुमारी भी चली, यकीनन हर लेडीज़ के साथ 2 पुलिस वाले भी थे। अच्छा, अगर मर्दमशुमारी से हट के अगर हम पुलिस वालों की गिनती करें ना, तो वही मेरे ख्याल से 50-60 लाख तो बन ही जाएंगे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बात हो रही थी हमारी मरदमशुमारी पर, तो मैं आपको बता रहा था कि कम से कम जो है 20 लाख का डेफिशिएंट जो है वो 5 सालों के अंदर जो है वो इदारा शुमारियात ने कराची पर लागू किया। तो दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जहाँ पे अगर उसको हर 5 साल बाद भी गिना जाए तो उसकी आबादी बढ़ने के बजाय कम हो। ये वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसमें जो है तकरीबन इस वक्त 60,000 से ज़्यादा लोग शहर कराची के अंदर जो है वो लोगों को गिनने का काम कर रहे हैं। और वो जो लोगों को गिनने का काम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं कि ना उन्हें टैब चलाना आता है,
ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ٹھیک ہی ہے، جو ان کو ٹیب دیا گیا ہے جس میں کاؤنٹنگ ٹیبلیٹ ہے جس میں آپ اس کا ایسیس جو ہے وہ صوبہ سندھ کے اندر کسی کے پاس نہیں ہے. آپ ڈی سی سے پوچھ لیں، آپ کمشنر سے پوچھ لیں، آپ وزیر اعلیٰ سے پوچھ لیں، آپ گورنر سے پوچھ لیں، آپ یہاں کے کسی منسٹر سے پوچھ لیں. وہ جو یہاں سے لاگ ان کر رہا ہے وہ سیدھا اسلام آباد جا رہا ہے، اس میں کتنا مونوپولیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو، کس طریقے سے کر رہے ہیں. اور اس پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ پورے کراچی میں سوائے ایم کیو ایم کے اس چیز کو اور کوئی ہائی لائٹ بھی نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ کہ کسی کو کراچی سے محبت نہیں ہے، کراچی کو کوئی آن نہیں کرتا. اتنی بڑی جماعت اپنے آپ کو شو کرتے ہیں جو ایم کیو ایم کے. غلام بھائی آپ کے ساتھ ایک محبت کرنے والی کراچی میں جماعت اور بھی ہے جو بڑے بینر کراچی میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں جماعت اسلامی کے. میں اسی کی بات، میں ابھی اسی طرف آ رہا تھا کہ وہ موصوف جو ہیں وہ جو کراچی کا بیٹا اپنے آپ کو جو ہے وہ منوانے کی پوری جدوجہد کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کے پیسے پر الیکشن لڑنے کے لیے تو انہوں نے جو ہے وہ 50,000 بینر سے پورے شہر کو بھر دیا. ایک ترازو کا نشان بنا کے صادق اور امین بننے کی بھی کوشش کی عمران خان کی طرح انہوں نے، اور باقی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے رہے. لیکن جب کراچی کے حقوق حاصل کرنے کی بات آئی تو آج تک انہوں نے شہر کراچی میں ایک بینر نہیں لگایا، ایک پریس کانفرنس نہیں کی انہوں نے کہ یار کراچی کو کم سے کم اتنا کہہ دیتے کہ پورا گن تو لو. تو یہ وہ حقیقت ہے. اس کے علاوہ اور جتنی جماعتیں میں ہیں، نے بینر لگے ہوئے دیکھے گنتی پہ کہ مردم شماری نامنظور کے بھی بینر لگے ہوئے ہیں. نہیں مردم شماری نامنظور تو ایک الگ سبجیکٹ آ گیا نا. منظور کرنے کے حوالے سے کس طریقے سے بینر لگائیں گے؟ گنتی پہ ہمیں یقین نہیں ہے، گنتی کام ہے. یہ کون لگا رہا ہے؟ کس کے امپلیمنٹ کرنے کے بعد یہ کارروائی آگے مختلف جماعتوں نے شروع کی، اور یہ بھی 2 سے 3 دن میں شروع کی جب فیصل بھائی نے نادرا سے وہ لیٹر لا کے بالکل ایسا ہی ہے آن ریکارڈ جو ہے وہ تمام میڈیاز کو دیا اور تمام چیزوں کو تمام لوگوں کو دیا کہ بھائی 1,91,00,000 کی آبادی تو نادرا بتا رہا ہے. تو یہ تو وہ ہے جو رجسٹرڈ ہے کراچی کے ایڈریس پر اور کراچی کے مقامی. اس کے علاوہ شہر کراچی میں باہر سے کوئی بھی نہیں آیا. ایک کالر ہے آپ شراب گوڈ سے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. بالکل آپ لیں. السلام علیکم. کون کہاں سے لائن ڈراپ ہو گئی جی. آپ شراب گوڈ سے ماڑی پور تک چلے جائیں اور ماڑی پور سے آپ قصبہ اور اورنگی ٹاؤن کے آخر تک چلے جائیں، آپ کو کوئی غیر مقامی نظر نہیں آئے گا. آپ شراب گوڈ سے گھاروں اور دھابے جی تک چلے جائیں، آپ کو کوئی غیر مقامی نظر نہیں آئے گا. آپ صرف شراب گوڈ کی گنتی کریں گے تو آپ کو تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ یا 50 لاکھ سے زیادہ آپ کو غیر مقامی مل جائیں گے. سب ہمارے بھائی ہیں، ہمیں کسی سے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، لیکن کم سے کم ان کو گن تو لیں. کراچی کا روڈ استعمال کر رہے ہیں، کراچی کا پانی استعمال کر رہے ہیں، کراچی کی تمام ایسیٹس کو وہ استعمال کر رہے ہیں. کیا الیکٹرک ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ہم سے زیادہ وہ وہاں پہ استعمال کرتے ہیں. آپ دھابے جی سے شروع ہو جائیں، پینے کا پانی جب کراچی شہر تک پہنچنا شروع ہوتا ہے تو اس وقت تک وہ 75% چوری ہو چکا ہوتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ اس شہر کراچی میں پانی کا ہے ایم ڈی واٹر بورڈ. آپ کسی سے پتہ کریں گے بولیں گے جی 1985 کا کوٹا جو شہر کراچی کے لیے نافذ العمل کیا گیا تھا، آج تک کراچی شہر کو 1985 کے کوٹے کے تحت ہی پانی مل رہا ہے. 1985 کی مردم شماری کو اٹھا کے دیکھ لیں اور آج کی مردم شماری کو اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ وہ عوامل ہیں. جب تک کراچی میں رہنے والے لوگ جو باہر سے آئے وہ بھی اسی طریقے سے آن کریں جس طرح یہاں سے جا کے لوگ اسلام آباد کو آن کر کے اس کو کیپٹل بنانے میں کراچی کے لوگوں نے اپنا کردار ادا کرا تھا. آج وہاں پہ اگر خوشحالی ہے، ساری چیزیں ہیں، تو اس میں آپ کراچی کے حصہ دیکھیں گے تو آپ کو 75% کراچی کے لوگ وہاں آپ کو نظر آئیں گے. برادر یہ بتائیے، آپ جو آپ فرما رہے ہیں سارے مسائل آپ نے گنوائے ہیں، اس کے حل کے لیے آپ کیا آپ نے طے کیا ہے؟ حکمت عملی. دیکھیں ایم کیو ایم کی حکمت عملی شروع سے یہ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے شہر کراچی کو جو ہے جو یہ فیسلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے اس میں اپنا یہ تو کردار عام ادا آدمی کریں. کی بھی خواہش ہے نا. آپ اقتدار میں بیٹھے ہیں، حکومت میں بیٹھے ہیں، اقتدار میں آپ وہاں پہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر وہ آپ کی بات تسلیم نہیں کر رہے تو اس کے بعد آپ کا کیا رد عمل ہے؟ بالکل آج بھی ہماری پریس کانفرنس ہوئی، اس سے پہلے بھی ہمارے تمام جتنے بڑے لیڈران ہیں پریس کانفرنس تو دیکھیے میں آ رہا ہوں. عام آدمی کرے گا. آپ ایوان میں بیٹھے ہیں، حکومت میں بیٹھے ہیں، ایوان آپ میں حکومت سے بیٹھ کے بات کریں. اگر وہ بات آپ کی تسلیم نہیں کر رہی ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے وہ نہیں کر رہی تسلیم، چاہے وہ صاحبان اختیار ہوں یا صاحبان اقتدار ہوں، یہ دونوں کا اشتراک تھا، ہے اور نظر آ رہا ہے، آئندہ بھی رہے گا. کراچی کو اس کے حق نہیں دینا، اس پہ ہی سب کا اتفاق ہے. آپ کراچی کی جماعت ہیں، آپ نے کیا کام کیا اور کیا آپ نے آگے رکھا ہوا ہے ٹارگیٹ کہ اگر ہمارا یہ ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد رد عمل کیا دیں گے آپ؟
یہ اگر میری بات کمپلیٹ ہونے دیتے ہیں آپ تو آپ کو میری اس میں جو ہے وہ جواب بھی نظر آتا. دیکھیں کراچی کے لیے جتنا کام ایم کیو ایم نے کیا ہے نا اس کے کوئی بھی آدمی اس سے منکر نہیں ہو سکتا. آج کراچی کے اندر اگر میں جو کام ہوا وہ پرانی ایم کیو ایم میں کام ہوا, جب سے نئی ایم کیو ایم پاکستان ایم کیو ایم اس کے کوئی کارکردگی اس وقت تک نہیں ہے. وہی ایم کیو ایم ہے جو 1974 سے 1976 سے لے کے 85 تک جو ہے 85 تک جو ہے طلبہ ایسوسیشن کے حوالے سے تھی, اور 84 میں وہی بتا رہا ہوں 84 سے لے کر آج تک جو ایم کیو ایم تھی آج بھی وہی ایم کیو ایم ہے. اور اگر اس میں لوگ آتے جاتے رہے, چینج ہوتے رہے, تو وہ ایک ہر جماعت کا یہ سلسلہ رہا ہے کہ اس میں لوگ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں, ساری چیزیں, اس سے ایم کیو ایم یا کوئی بھی جماعت ختم نہیں ہوتی. اور الحمدللہ آج بھی جو ہے جس طریقے سے سیاست میں لوگ موجود ہیں, میں خود ایم کیو ایم ہوں, اس لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں, میرا سوال ہے آپ سے. میں یہی بتا رہا ہوں کہ یہ جو انیشیٹو لیا ہے, یہ جو اس وقت مردم شماری کا انیشیٹو ہے, یہ ایم کیو ایم نہیں لیا ہے. آج اگر اس پہ دوبارہ سے جو ہے وہ 8 دن بڑھائے گئے ہیں تو یہ ایم کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. مردم شماری صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے, مردم شماری پاکستان کے تمام شہروں کا مسئلہ ہے. کل ایک ڈیٹا آیا ہے کہ پاکستان کی اس وقت آبادی 23 کروڑ ہے. ٹھیک, جو ریشو نکالا ہے وہ ریشو ہے کہ 4% نیچرل پاپولیشن ہے جو گروتھ کرتی ہے. ٹھیک ہے, کراچی کے اندر جو ہے وہ 7% ہے. 4% نیچرل ہے, 3% وہ ہے جو کہ مائگریٹ ہو کے یہاں آتے ہیں. تو کراچی میں 7% کی جو ہے وہ پاپولیشن بنتی ہے, ہر سال آگے بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, ہم پیچھے جا رہے ہیں. اچھا, اس پاپولیشن کو ابھی جیسے انہوں نے کہا 1985 کے کوٹے کے تحت پانی جو ہے فراہم کیا جا رہا ہے. اس 1985 میں اتفاق کی بات یہ کہ ہم ایک کام کر رہے تھے, ضیاء الحق کا زمانہ تھا, تو ہم سارے طالب علم ایک کام کر رہے تھے, تو ہمارے پاس شماریات کا ایک مسئلہ آ گیا. اس وقت کراچی کی آبادی کو 51 لاکھ دکھایا گیا تھا, 51 لاکھ. یہ میں ہسٹوریکل آپ سے بات کر رہا ہوں, ایونٹس, یہ میں آپ کو ایویڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اس وقت 85 میں, اور جب اس کو دکھایا گیا تھا تو ہم ساری طلبہ تنظیموں نے اس کوٹے کے خلاف, اس کوٹا سسٹم کے خلاف, یہ جو آبادی کا جو تناسب تھا اس وقت, جبکہ 1.25 کروڑ کے قریب اس وقت بھی کراچی کی آبادی پہنچ چکی تھی. اچھا, یہی بات کو یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں, لیکن ایک شارٹ بریک ہے, چھوٹا سا بریک ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے اس بات کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام, افضل صاحب کے ساتھ چکے. جی ابرار بھائی, کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کنٹینیو کیجئے اپنی گفتگو کو. میں آپ سے یہی گزارش کر رہا تھا یہ کہ صاحبان فہم حضرات موجود ہیں اور مجھ سے یقیناً بہتر جانتے, لیکن جتنا میں بحیثیت طالب علم جانتا ہوں وہ یہ کہ کراچی کی پورے پاکستان کی جو آبادی اگر جو ہر سال بڑھتی ہے وہ 4% بڑھتی ہے, 4%, لیکن کراچی کی آبادی ہر سال 7% بڑھتی ہے. 4% نیچرل گروتھ ہے اور 3% وہ ہے جو کہ مائگریشن کے اس میں آتی ہے. تو یہ تو آبادی کا تناسب بڑھتا چلا جا رہا ہے کراچی کا. لیکن ایک بات مجھے بتائیں, سے ہماری ایک بہن کالر ہے, ایک بات میں ان سے کہیں ہولڈ کریں, آخری بات کہہ کے میں بات کو آگے ادھر کر دوں. میری ایک بات سنیں آپ. ایک طرف جو ہے وہ کراچی کے اندر جو ہے منی پاکستان کہہ رہا ہے کہ مردم شماری کرائی جائے. مین ایشو ان کا مردم شماری ہے, منی پاکستان کا. بڑے پاکستان کا مین ایشو ہے کہ الیکشن کرائے جائیں. ٹھیک, منی پاکستان کا مطالبہ کیا ہے؟ مردم شماری کرائی جائے. اور بڑے پاکستان کا مطالبہ کیا ہے؟ کہ الیکشن کرائے جائیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک طرف مردم شماری ایک طرف الیکشن, یہ پرابلم ہے یا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو پانی پینے کو نہیں ہے, لوگوں کو بجلی نہیں ہے, لوگوں کو روزگار نہیں ہے, لوگوں کو دہشت گردی ہے, چوری ہے, چکاری ہے, لوٹ ہے, مار ہے, حکمرانوں کی لوٹ مار ہے, غربت ہے, افلاس ہے. اس حد تک غربت ہے کہ آپ چلے جائیں جناح ہاسپٹل, وہاں لوگ ایڑیاں کالر ہے ہمارے ساتھ. آپ ان کی بات تو کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر دیں گے تو میں آپ کو بہتر سن سکوں گا.
बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? कॉल ड्रॉप हो गई। जब भी नाज़रीन आप कॉल कीजिए तो अपने वॉल्यूम टीवी के कम कर लेंगे तो बेहतर सुन। जी अबरार भाई। बस वो मैं तो ये आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि लोगों के बुनियादी मसाइल पर आप मुझे बताएं, एक कोई रैली, कोई एक बड़ा जो है वो आपने डेमोन्स्ट्रेशन किया हो कि यार ये पूरा मुल्क और पूरा ये शहर जो है गुर्बत की अथाह गहराइयों में घुस गया 10 रुपए पेट्रोल के बढ़ते हैं, बात तो पेट्रोल पंप की रश लग जाता है। उसको करना नहीं है। नहीं, एहतजाज वो करता है जो अपोजिशन में होता है। हुकूमत के अरकान को इत्तेहादी है ना, उनको एहतजाज असम ऐवान में करना चाहिए। आप तो इत्तेहादी हैं। आपने तो बात रानी भाई? खत्म कर दी। नहीं, सिंध में इत्तेहादी नहीं है। अब नहीं है, आप सिंध हुकूमत से सिंध से मसाइल नहीं है, मसाइल हमारे और इस्लामाबाद जो से। मेरे भाई ने बात की उसका जवाब दूँ कि बड़े पाकिस्तान का मसला इलेक्शन होगा, लेकिन मिनी पाकिस्तान का मसला जो है वो मर्दमशुमारी है। और मर्दमशुमारी पे जो आवाज़ है वो इसीलिए उठाई जा रही है कि अगर ये सही गिना जाएगा तो इस शहर कराची को हो सकता है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है। कॉलर है हमारे साथ। भाई, हम तो जी मान अस्सलाम रहे हैं वालेकुम। ना। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? एक मिनट अब कॉलर है, कॉलर मेरे लिए कॉलर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी कॉलर जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? जी सर, मैं कब से नंबर ट्राई कर रहा हूँ, बार बार लाइन ड्रॉप हो जाती है ना। पहले इससे पहले मैं रिवाइज करना चाह रही थी ना। जी जी। सर मुझे पूछना चाह रहा था कि तो आपकी इनका जो टाइम है शॉप का, वो टाइम हमें पता चल सकता है? कि हम जाना चाह रहे हैं उसके पास ना, हिंदुस्तान वालों के साथ। अच्छा, वो इंशाल्लाह आपको जी जी बिनेसान बिल्डर एंड डेवलपर्स के हवाले से आपसे बात होगी। यकीनन आपका नंबर MCR में लिख लिया गया होगा। जी तो बस मसला यही है कि हमने अपने आप को जब तक यहाँ पे जो है शहर कराची को गिनवाने में हमने अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो ये मर्दमशुमारी भी जो है वो 2017 की मर्दमशुमारी की तरीके से जो है कर रहा है कि आप ना गिनवाएं। नहीं, आप जो सब बात लोगों को खड़ा होना चाहिए। अब वो तो जेन्युइन बात है ना। आप जो मैंने तो देखें परसेंटेज तक बता दी कि 7% है। आप ये बताएं कि ये जो असल मसला है गुर्बत का, बेरोजगारी का, महंगाई का, उस पर आपकी कितनी आवाजें हैं? वो आवाज बताएं। सारी आवाजें ये उसी एक आवाज, एक कोई डेमोन्स्ट्रेशन, कोई एक जलसा, कोई एक तहरीक, कोई एक आपकी रैली, ये तमाम चीज सियासी टॉपिक के महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और बेटियों का जहेज ना होने की वजह से मतलब ये वो सियासी नारे हैं। सियासी नारे नहीं, बुनियादी मसाइल हैं सर। सर मैं इनको रोटी कपड़ा मकान, मतलब जब हम पैदा हुए हम वो नारे पॉलिटिकल पार्टीज के सुनते सुनते अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, पार्टी। यस, हाँ, पार्टीज को तो आपने इवन जो भी सब कुछ शामिल कर मतलब लिया। कभी ये देखने में नहीं आया। अच्छा, अगर कि उसने एक रोटी कपड़ा इदारा और मकान का नारा लगाया और उसने अगर पूरा नहीं किया तो मसले हल हो गए? आज नहीं हुए। आज वही है मतलब ना? मेरा यार ये आपने कहना- तो बात करनी है सर- ना। सर मेरा कोई तो बात करेगा। यस, मेरा कहना नहीं, ये आप है बात क्यों नहीं करना चाहते इस पे? कि पॉलिटिकल सर आप बात क्यों नहीं करना चाहते? सर- आप ये कह के रद्द कर देना चाहते हैं उसने कहा कि जनाब रोटी कपड़ा और मकान नहीं रोटी मिला? नहीं मिला तो ऐसी की तैसी में जाए वो। आप तो बात करें ना सर, हम उसकी बात हम आप क्यों नहीं- हमारे लोग मुल्क का मसाइल कैसे निजाम- सिखा रहे हैं? आप सर क्यों नहीं बात हमारे करते? मुल्क का- बिल्कुल, आप तो सच बोले ना। अब ये ऐसा हमारे ही है। मुल्क का निजाम, हमारे मुल्क का निजाम ये ऐसा है। रमजान का अबरार मिशन भाई, है। मैं इस बात को ये हमारे मैं- मुल्क जरा का बडेरों, निजाम ऐसा है। जागीरदारों से, सरमायादारों से सर मैं बाइक पे जाने वाला, मैं बाइक पे जाने जाने वाला थ्रू इलेक्शन असेंबली में जाकर बात कर ही नहीं सकता। एक पॉलिटिकल पार्टी थी कराची की जिसमें इस तरह के मौके मिले, उसके साथ क्या हाल हुआ? उन लोगों की आवाज को दबा दिया गया, अयूब भाई हमारा इससे मौजूद ये बकरे नहीं है। कर दिए गए। अयूब भाई, क्या अयूब भाई, मैं मेरा कहेंगे- मौजूद ये नहीं है। हमारा मौजूद क्या मैं- बाखबर रमजान है नाज़रीन किराम। हम जो ईद के बाद बाखबर पाकिस्तान जो प्रोग्राम मेरा होता है वो करंट अफेयर का होता है। आज हमने इस्लाम की बात करनी है, लैलतुल कद्र की बात करनी है। हमारे दरमियान अल्लामा साहब तो तशरीफ भाई लाए आपका हैं इस्लाम और- जो है, आपका जो इस्लाम है अबरार साहब, वो सच नहीं बोलने देता। बिल्कुल आपका बोलने इस्लाम जो है वो समाजियात पे बात नहीं बिल्कुल करने बोलने देता। आपका इस्लाम इक्तिसादियात पे बात नहीं करने देता। लेकिन आपका अबरार इस्लाम भाई- जो है शहर के अंदर या मुल्क में जो फसाद है उस पर बात नहीं करने देता। बिल्कुल। तो आप रियलिटी पे बात करें ना। ये और ये बाखबर 3 रमजान घंटे नहीं। का टाइम अगर हमें मिल ही गया है, आज ये मौका अगर आप चल ही बाखबर गया है। रमजान को सिर्फ नातों से और आयतों से सजाकर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भाई ना गुफ्तगू से ना ये शायरी से जाएगा। असा उठाओ कि फिरौन इसी से जाएगा। देखिए एक बात आपकी जो है अपने अपने मकाम पर दुरुस्त है, लेकिन अलावा खाना है अगर आब्दी साहब। जी आब्दी साहब, जैसा कि ये शब कदर के हवाले से या माह रमजान के हवाले से बात कर रहे हैं और मसाइल जो है आपके बुनियादी तौर पर वही है कि खाने का मसला, रोटी का मसला, कपड़े का मसला, ग़िज़ा का, ये तमाम मसाला हम तो अमान के मसाइल। अब आप देखिए माह रमजान
बज़ाहिर तो एक इबादत का महीना है और इसके लिए हुक्म जो है आया, और परवरदिगार आलम ने जो है सूरह बकरे में जो फरमाया कि रोजा हमने क्यों फर्ज किया, कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। देखिए बात यही है कि अगर हम तक़वा के करीब हो जाते हैं और बुनियादी फ़लसफ़े को समझ लेते हैं इसके, तो हमारे बहुत सारे मसाइल इसके साथ ही हल होना शुरू हो जाते हैं। खूबसूरत बात कही मसलन अब आप इस महीने में देख लीजिए कि ताकीद की गई है, यानी ताकीद की गई है कि आप जो है खर्च करें। यहां तक ताकीद है कि एक आप गरीब से गरीब आदमी भी है तो उसको ताकीद है कि आप रोजा अफ्तार करवाइए, चाहे एक खुरमे से किसी को रोजा अफ्तार करवाना पड़े, उसका भी अजर रखा। इसके क्या मायने है? इसके मायने यह है कि आप महदूद ना रहे, गोशा नशी ना रहे। परवरदिगार चाहता यह है कि एक भरपूर माशरा हो, एक यानी बाहमी इत्तेहाद पर मबनी माशरा हो जो एक दूसरे के मसाइल देखे। अगर हुकूमत मसाइल नहीं देख रही या अपोजिशन उन मसाइल को नहीं उठा रही तो क्या अवाम जो है वो बैठ जाए? या इस माह में जो है ज्यादा ताकीद है आपको कि आप गरीबों के साथ सुलूक करें, सदकात दे, खैरात दे। फितरा इस महीने में रखा गया, किस लिए रखा गया? क्या खूबसूरत बात है। ईद के नाम पर खुशी दी गई। देखिए बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं एक अहम बात कर रहा हूँ इस वक्त, बल्कि एक हद तक मजहब से हटकर माशरे के एतबार से बात कर रहा हूँ कि ईद की खुशी रखी गई। आम आदमी के लिए कौन सी खुशी रह गई है इस मुल्क में? यही कौन सी रह गई है? लेकिन आपको ईद के नाम पर एक खुशी दे दी है कि भाई चलिए आप इसी नाम पर खुश हो जाइए आप कि ईद का दिन है। अच्छा, अब यहाँ पर फिर एक दूसरा मसला आता है कि अच्छा जो इस वक्त माशी सूरत हाल ये है कि बहुत से लोग कपड़े तक नहीं बनवा सकते, छोटे छोटे बच्चे, वो कैसे खुशी मनाए? तो देखिए हम सबकी जिम्मेदारी है जिस हद तक हम कर सके अपना हिस्सा उसमें डाले फितरे की सूरत में। और क़िबला मौजूद है, उलमा मौजूद है, ये फितरा जरूरी नहीं कि आप ईद का चांद देखने के बाद ही निकालें, बल्कि फितरा आप पहले भी दे सकते हैं। अच्छा, ताकि किसी एक आपने बिल्कुल क़िबला अल्लामा साहब ने बात ठीक की है कि ना फितरा, ज़कात और ये जो है इनसे जो है लोगों का जो है रोज़ा खुलवाया जाए। सर यहाँ तो शहरी जो शुतुरमुर्ग से कराई जा रही है, इतना अमीर शहर है ये। और मुझे मैं राव मोहम्मद अयूब उस्मान, मुझे मेरे एक कंपटीटर है, उसने कहा भाई राव साहब, राव तो लिखते हो, कोई नवाबजादा फलाना सैयद अबरार अली नकवी, और जो अल्लाह की तकसीम फितरा देने में सब गंदुम के बराबर फितरा देते हो, कोई किशमिश का भी दे, कोई खजूर के बराबर भी फितरा दे। अच्छा, बिल्कुल वो उसने मुझे, लेकिन मेरे 14 तबक रोशन हो गए कि यार देखें हमने कभी ये इस तरफ सोच ही नहीं गई। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि माशाल्लाह हज़रत ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई और बहुत अच्छी ये बात माशियात के हवाले से ख़ास तौर पे चल रही है कि खुशी का मौका दिया, इससे इनकार नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अब जो गवर्नमेंट के जो काम करने के हैं, मैं क्लियर बात करूँगा क्योंकि अब लेकिन NGOs जो अपना काम कर रही हैं कि वो खाना भी खिला रही हैं, वो राशन भी बांट रही हैं, हालांकि रिस्क देना, रोज़गार देना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। NGOs कायम होने का एक नुकसान भी है अगर फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली देखें कि जब अब लोग ये देख रहे हैं कि यार NGOs कर रही हैं, लोग मिल बांट के कर रहे हैं, तो जहाँ पहले अगर जो साहिब इक़्तिदार लोग थे या जिनकी ये जिम्मेदारी थी उन्होंने खड़ा होना था, वो ये देखकर और मस्जिद बैठने के बजाय लेट गए। अब ठीक है यार, काम तो हो ही रहा है ना, लोगों को खाने को तो मिल ही रहा है ना। अब ये बात है कि अगर खुशी मनाना चाहता है, कोई खुशी मनाना चाहता है तो वो जब ही मनाएगा ना कि जब उसकी जेब में कुछ होगा। यही तो क़िबला साहब ने बात की है। अब ये जॉब देना, रोजगार देना, फाइनेंशियली अपनी सिटीजन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं फैसिलिटीज, किसका काम है? NGOs का काम तो नहीं है, NGOs का काम तो नहीं है। NGOs कर रही हैं ठीक है, लेकिन एक ये नुकसान भी है कि ये NGOs जो है वो हमारे लोगों को एक मतलब जुमला कहना नहीं चाहिए, लेजी बना रहे हैं एक तरह से। बड़ी खूबसूरत बात कही आपने। लेजी बना रहे हैं, बजाय इसके के रोजगार के मौके फराहम किए जाए, पैदा किए जाए। एक कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर अली बात कर रहा हूँ मैं। जी अली बोले, कैसे क्या हाल है आपके, कैसा लग रहा है आपका प्रोग्राम हमारा? आपसे एक आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छे से देखते हैं, डेली बेसिस पे देखते हैं आपका प्रोग्राम। और दूसरी बात ये है कि आपसे एक कलाम की फरमाइश करना चाहते हैं, अगर आप सुना दें। इंशाल्लाह ज़रूर। कौन सा कलाम है बता दीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर पेश करेंगे। हुजूर मेरी तो सारी बात आपसे। इंशाल्लाह ज़रूर सुनाऊंगा।
علامہ صاحب کی بات کو جب میں سمجھا ہوں اس کو آگے نا, میں ایک چھوٹی سی بات کر کے آپ کی طرف آتا ہوں. علامہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ لوگ این جی او پہ تو اعتماد کر رہے ہیں, حکومت پہ نہیں کر رہے, جبکہ یہی جو ڈونر ہیں اگر حکومت کو دے دیا جائے تو یہ این جی او جو ہر بندہ اپنا ایک الگ 1.5 انچ کی مسجد بنا کے کھڑا ہوا ہے, کوئی شتر مکھ کھلا رہا ہے, کوئی کچھ کھلا رہا ہے, کوئی کچھ کھلا رہا ہے. ارے بھائی کھلانا نہیں ہے, ان کو ایسے مواقع دو کہ وہ خود کما کے کھا کے اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں. اچھا اب یہ جو ڈونرز ہیں نا سر, یہ جو ڈونرز ہیں نا, اگر یہ مطلب ایک بیت المال کا جو تصور اسلام نے دیا اس کو دیکھتے ہیں, اگر وہ اپنی زکوٰۃ وہاں دے تو ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ٹیکس کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا, تو زکوٰۃ اس کے مستحق تک کہاں پر پہنچے گی. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ امت مسلمہ کا ایک وقت وہ بھی تھا کہ نہ کوئی زکوٰۃ لینے والا بچا تھا اور زکوٰۃ دینے والوں کی لائن لگی بھی. بے شک ایسے ہی مسلمان ختم ہو گئے, مختلف ہندو, عیسائی اور جتنے بھی لوگ تھے ان تمام کے اوپر کہا گیا کہ ان میں سے اگر کوئی بچتا ہے جو غریب ہے اس کو زکوٰۃ دے دیں. اس کو دے دی گئی. اس کے بعد بھی جو ہے وہ بیت المال میں زکوٰۃ کا اور فطرے کا جو ہے وہ پیسہ موجود تھا. اس کے بعد کہا گیا کسی کے اوپر قرض ہے تو وہ قرض ادا کر دیا جائے. وہ قرض ادا کرنے کے بعد بھی جو ہے بیت المال میں جو ہے وہ زکوٰۃ کا پیسہ موجود تھا. اور آج کیا ہے, آج اگر صرف یہاں پہ کسی ایک جگہ پتہ چل جائے کہ یہاں پہ جو ہے وہ راشن تقسیم ہو رہا ہے, سب سے پہلے وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو پہلے 10 دفعہ جو ہے وہ وہاں سے راشن مختلف جگہوں سے لا کے اپنے اپنے گھروں پر رکھ کر موجود ہے. چیک اینڈ بیلنس نہیں, کیونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں. دیکھیے اس میں ایک بات کروں گا, راشن جو بھی دے رہا ہے, اب آپ اگر اس راشن کی مقدار کو دیکھ لیں نا, شاید وہ 3 دن سے 4 دن کا راشن ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب اگر آپ کہہ رہے ہیں وہ شخص دوسری جگہ جا رہے ہیں, وہ مجبور ہے. بہت سارے لوگ ایسے. میں آ رہا ہوں, میں اسی طرف آ رہا تھا. تو سب سے اہم مسئلہ یہ کہ جب تک ہم اپنے عمل و کردار کو صحیح نہیں کریں, زکوٰۃ لینے والے کو پتہ ہو کہ میں جو چیز لے رہا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے, اور زکوٰۃ دینے والے کو تو پتہ ہے وہ دے رہا ہے, لیکن لینے والا جو ہے وہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے یا نہیں. آج مختلف, ابھی آپ چلے جائیں سیراب گوٹ پہ اور مختلف جگہوں پہ جو جھوپڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جا کے ان کی جھوپڑیوں کا وزٹ کریں گے نا تو آپ کو 3 مہینے کا راشن ان کے پاس سے نکلے گا. بالکل ایسا ہی ہے. میں لیکن دعا چاہوں گا اللہ پاک سے کہ پروردگار ہمارے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دیں اور ہمارے اندر اتحاد پیدا کرے اور ہم لوگوں کے کام آ سکیں. ہمیں ایسا بنا دے نہ کہ لوگوں کا جو حق ہے اسے چھین سکیں. ہمیں پیر فراست شاہ صاحب نے جوائن کیا. شاہ صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ کے یہاں بھی راشن بانٹنے کا سلسلہ ہوتا ہے؟ اصل میں جو میں نے ابھی تک سمجھا تمام گفتگو کا محور, حقیقت تو یہ ہے کہ ہم خود محور سے ہٹے ہوئے ہیں, کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ توکل کی کمی ہے میری نظر میں. جو سب سے اہم مسئلہ ہے کہ اگر توکل ہمارا صحیح ہو جائے اپنے رب کے اوپر تو یہ مسائل حل ہو جائے. رابعہ بصری قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان آتے ہیں تو آپ نوافل پڑھتی ہیں اور عرض کرتی ہیں بارے تعالیٰ اتنے مہمان ہیں 10 روٹی چاہیے. سائل آتا ہے دروازے پہ دستک دیتا ہے تو خادمہ کہتی ہیں کہ کتنی روٹی ہیں, کہا 8 ہے, کہا یہ ہماری نہیں ہے. پھر دوبارہ کوئی آتا, کہا 6 ہے, کہا ہماری نہیں ہے. جب 10 آتی ہیں تو کہتی ہیں ہماری ہیں. پتہ چل رب سے مانگا ہی ہم نے اتنا تھا. کیا بات. تو توکل اگر ہر بندہ اپنے اندر پیدا کرے, تقوی پیدا کرے, تو یہ مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. اور جابر حکمران ہم پہ جب مسلط کیے جاتے ہیں جب ہمارے عمل خراب ہو جاتے ہیں. واہ 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 واہ. حقیقت یہ ہے. بے شک حضرت علامہ صاحب ایسے ہی ہے نا. بے شک. تو اصل چیز یہ ہے, ہمیں اس طرف توجہ دلانی ہے کہ ہمیں اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے. اہل بیت کا اگر ہم صحیح معنوں میں ان کے جو اقوال ہیں, جو ان کی سیرت ہے, تعلیمات ہے, اگر اس کو صحیح معنوں میں پڑھ لیں تو ہم دینے والے بن جائیں گے, مانگنے والے بھی بنیں گے. کیا بات ہے شاہ صاحب, بہت خوبصورت بات کہی. آپ نے جو ابرار یہ کہا تھا نا کہ یہ ڈونر جو ہے اگر یہ این جی اوز کو دینے کے بجائے حکومت کو دے دیں تو ملے گا ہی نہیں عوام کو. تو سر یہ دونوں دے نہیں سکتے ایک دوسرے کو, کیونکہ اگر ڈونر یا این جی اوز کو نہیں دیں تو ٹیکس نائٹ میں نہیں آ جائیں گے. ہاں نہیں تو دوسرا یہ فرسٹ رمضان سے پہلے ابرار بھائی 2% آپ کے سیونگ اکاؤنٹ سے گورنمنٹ جو کاٹ لیتی ہے, یہ عرصہ دراز سے بینک سے جو آپ کے فکس ڈپازٹ ہیں ان سے 2.5% زکوٰۃ کٹ جاتی ہے. اب وہ کبھی دیتے ہوئے دیکھا گورنمنٹ کو کسی نہیں, تو وہ تو یتیموں کے لیے نا, اور حکومت سے زیادہ یتیم کون ہے. اچھا دوسرا ابرار بھائی ایک اور میں بات کہوں گا
کہ جو NGOs ہیں وہ تو اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہیں, لیکن ایک اور بڑا مسئلہ, بہت بڑا اس سال مسئلہ کریٹ ہوا ہے کہ جو ٹی وی چینلز اور پروگرام کے پبلسٹی کا جو بجٹ ہے, کالر کیونکہ میرے لیے کالر امپورٹنٹ اس لیے کہ ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, میرے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کال لینا. جی السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لاڑکانہ سے بات کر رہی ہوں, فوزیہ. جی لاڑکانہ سے فوزیہ, کیا کہنا چاہیں گے آج کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے؟ سر ٹرانسمیشن آپ کی بہت اچھی ہے, اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ لاڑکانہ میں آپ کی کوئی ایسا پروجیکٹ ہے؟ سونیا لاڑکانہ آپ کا پروجیکٹ پوچھ رہے ہیں؟ آپ کا ڈیولپرز کا, یہ لاڑکانہ میں کوئی آپ کی کوئی سوسائٹی ہے وہاں پہ؟ نہیں جی, یہ صرف جو ہے سب کا زور کراچی پر ہے, حیدرآباد کے راستے میں ہے, اور یہ ہائی وے پر ہے, سپر ہائی وے پر. لاڑکانہ میں ابھی کوئی ہماری جو ہے وہ سوسائٹی نہیں ہے. جی ناظرین کرام, یہ موضوع ایسا ہے کہ ہم اس کے اوپر جتنی بھی ڈیبیٹ کرتے رہیں, ہم لڑتے رہیں گے آپس میں, لیکن اس کا حل نہیں ہے. جیسے کہ یوسف پاکستانی بھائی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے, اور حل نظر نہیں آتا, لیکن حل صرف اتنا ہے کہ ہمیں بھائی چارگی, اپناہیت رکھنی ہے. اور علامہ صاحب وہی آپ کی والی بات آ گئی کہ میں NGOs کی جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے, ان کی حوصلہ افزائی اس لیے کروں گا کہ کم از کم اب بھی اس وقت کراچی میں بہت سارے ایسے افراد ہیں, حقیقت میں ہیں, ہاں اس میں ناجائز فائدہ اٹھانے والے اپنی جگہ ہیں, لیکن پھر بھی اچھا بہت ساری NGOs ایسی ہیں جن کے نام سے ہم آپ واقف نہیں ہیں, اور وہ بھی کام اپنی جگہ کر رہے ہیں, اور اگر یہ لوگ اپنا ہاتھ ہٹا لیں تو پھر صورتحال اور زیادہ خراب ہو جائے گی. لیکن علامہ صاحب جب 1000 روپے کی لائن لگتی ہے تو پھر ہلاکتیں بھی تو ہوتی ہیں بے شک کے نیچے آ کے. اس کے لیے NGOs کو خود چاہیے کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہی ہے, راشن تقسیم کر رہی ہے یا پیسے تقسیم کر رہی ہے, تو اس کے لیے پورے اقدامات کرنے چاہیے کہ کتنے لوگ متوقع ہوں گے, ان کو کس طریقے سے ہمیں مینیج کرنا ہے. ابھی ایک جو سلسلہ چلا تھا فقیروں کے لیے, میں تو بھائی اب آپ میری بات کو اگر بزا میں نہ لے کے بھکاری آئے, تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی اسے بھی ایک انڈسٹری سمجھ کر اس کے بھی سر پر ہاتھ رکھا جائے. کم از کم ایک بہت بڑا طبقہ آپ کے روزگار کی لائن میں نہیں لگا ہوا ہے وہ آپ کے کاروبار میں. میں ابرار بھائی, میں اکثر آج کل یہ ایک بات ہی کہہ رہا ہوں کہ جو NGOs نے اس بار ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے پیدا کیا کہ جو رمضان کی ٹرانسمیشنز اور ٹی وی کے سپانسرز اور کمرشل تھے, بڑے برانڈز, ان کی آپ دیکھ رہے ہوں گے کمی واقع ہو گئی ہے. وہ شہری کے دسترخوان پر جا کر اور افطاری کے اس میں جا کے اور کہتے ہیں کہ جی ہماری اس ویڈیوز کو, ایک برانڈ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی اس ویڈیو کو اتنے لوگ شیئر کریں تو ہم آپ کو فلیٹ دیں گے, عمرے کا ٹکٹ دیں گے. یہ سپانسرز کی کمی واقع ہو گئی ہے. لیکن یہ ہمارا یہ موضوع نہیں نیا ہمارا ٹاپک ہے, لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ علامہ صاحب نے بھی کہا کہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن میں یہاں پر بہت اچھی بات کی آپ, یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ ڈیلی 100 دیگیں بریانی کی بنا رہے ہیں تو ان 100 دیگوں کے پیسے بچا کے کسی 10 گھر کو روزگار فراہم کر دیجئے. اگر پورے مہینے 10 لوگوں کو بھی روزگار فراہم ہوگا تو کتنے خاندان خود کما کے اپنا, اب جب مجھے پتا ہے کہ مجھے وہاں سے کھانا ملنا ہے تو میں کیوں کماؤں گا, جب مجھے پارسل بھی مل رہا تو میں کیوں کماؤں گا. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, اس پہ غور کیجیے گا. کالر ہے ہمارے ساتھ, جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہیں گے ٹرانسمیشن کے حوالے سے؟ میں لانڈی سے سلیم بات کر رہا ہوں. جی آج کے ٹاپک کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بے نحسان والے جو ہیں آپ کے پاس, یہ کوئی کمی پیشی کر رہے ہیں, کوئی پلاٹ وغیرہ چاہیے ہمیں؟ سر کمی پیشی کر تو دی, 2,40,000 روپے کا پلاٹ ہے, اس سے اچھی تو صرف خاموشی ہے. لیکن آپ ہمارے پاس آئیے, آپ کو ڈسکاؤنٹ ضرور ملے گا. باخبر رمضان کے پلیٹ فارم سے ہمارے درمیان کالر سننے کے بعد نا ایک بات مطلب اب ذہن میں آئی کہ روٹی کپڑا مکان کے نام پر ووٹ اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد بھی قوم خود ہی لگی ہوئی ہے کہ مجھے کس طرح پلاٹ ملے گا, مجھے مکان کس طرح ملے گا. ہمارے درمیان بڑی خوبصورت شخصیت ہے, اور میں ان کا تعارف یہ کروانا چاہوں گا کہ بڑی محبت رہی ہے ان کے والد صاحب کے والد صاحب سے, حاجی جاوید اختر کربلائی. ایک عظیم شخصیت تھے, میرے محسن میرے بھائی تھے, اور آج ان کے پوتے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. لیکن اس سے پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से बात कर रहे ये हैं? मैं कोंगी से बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि उलमा इकराम बैठे हैं, फिक्र जाफिया के हिसाब से जो फिक्र निकाला जाएगा वो कितनी क्वांटिटी में निकाला जाएगा, इस हवाले से आप क्या कहें? उलमा इकराम पूरा बता दें। जी आबिद साहब। जी, कम से कम 3 किलो गेहूँ गंदम या चावल के हिसाब से देना चाहे या किशमिश या खुरमे के हिसाब से देना चाहे, तो अगर आप यानी कम से कम भी आटा अगर ले रहे हैं, अगर वो बाजार में 150 रुपए किलो का भी है और 170 का भी, तो आप जो इस्तेमाल करते हैं 3 किलो के हिसाब से दे दें। कम से कम भी एहतियातन अगर आप फितरा दे रहे हैं तो 460 रुपए जो है वो फितरा है। और बेहतर ये होगा कि अगर आप की इस्तेताअत है तो आप उसको ज़्यादा उस पर दीजिए, ताकि ज़्यादा मतलब किसी भी गरीब की बेहतर तरीके से मदद हो सके। बिल्कुल, आपको जवाब मिल गया है। जय्यद उलमा इकराम हमारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं होती। लेकिन आज का टॉपिक बड़ा गहमा गहमी के साथ साथ एक भाईचारगी, एक मोहब्बत का पैगाम देता है कि इन सबको पाकिस्तान की फ़िक्र है, कराची की फ़िक्र है, तो बात कर रहे हैं ना, क्योंकि दिल दुखा हुआ है सबका। नाज़रीन इकराम, इसी तरह से आपकी मोहब्बत का सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए। हमारे दरमियान मौजूद हैं शयान हैदर, जो कि हाजी जावेद अख्तर करबलाई के बेटे हैं, आप उनके परपोते हैं। जी बिस्मिल्लाह, कौन सा कलाम पेश करेंगे? शयान हैदर। मेरी माँ ने मुझे नादे अली पलकर दुआ दी है, मेरा बच्चा गुलाम ज़रर बास नार मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो यसूल से है। ये चमन सारा बतूलेगा मेरे मुँह से आए मैं के सदा, जो मैं नाम लूँ तेरा झूम के, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो यसूल से, मुझे इश्क है तो अली से, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क है तो हसन से, मुझे इश्क है तो बतूल से, मुझे इश्क है तो उनकी गली से है। हाजी जावेद अख्तर करबलाई का खून नज़र आया कि उनकी मेहनत आज उनकी रूह को सुकून मिल रहा होगा। अब्रार भाई, मैं चाहूँगा कि अजमाल हैदर हमारे दरमियान मासूम कमसिन सना खान हैं, आप भी कलाम पेश कीजिएगा। या अली कहने के बाद मिल गई मुझको खुदाई, या अली कहने के बाद भैया यही होता है भाई, या अली कहने के बाद भैया यही होता है भाई, या अली कहने
अली कहने के बाद भाई मैंने पूछा कामयाबी की सनद मिलती है कब, मैंने पूछा कामयाबी की सनद मिलती है कब, भाई अर्श से आवाज आई या अली कहने के बाद मिल गई मुझको खुदाई या अली कहने के बाद भाई हाथ फैलाया नहीं है हम मलंगों ने कभी, हाथ फैलाया नहीं है हम मलंगों ने कभी, भाई अपनी किस्मत खुद बनाई या अली कहने के बाद मिल गई मुझको खुदाई। मैं चाहूँगा कि इससे कबल कि हम वक्फे पे जाएं, हाफिज़ अरसलान अहमद हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आपकी नात से ही हम वक्फे की जानिब जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्ली अलैहि। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला बिन एहसान बिल्डर एंड डेवलपर्स के इश्तराक से आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं धरती टीवी की स्क्रीन पे। हमारे प्रोग्राम का नाम है बाखबर रमज़ान और सज गई है महफिल ज़िक्र सरकार की। नातिया मुकाबले का आगाज़ करने से पहले मैं अपने मुस्तकिल जज की जानिब जाऊँगा जिनका नाम है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़्वान जनाब बदर मुनीर। बदर मुनीर, कैसे हैं आप, कैसे मिजाज हैं आपके? यकीनन आज सेमीफाइनल है जी जी, और तमाम ही ये पार्टिसिपेंट यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं और इनके साथ ही
हमारे जो कि ऑडिशन में साथ रहे, जिन्होंने तमाम ही बच्चों के ऑडिशन लिए, ये 3 लोग थे, जिसमें नवेद जाफरी थे, गनी था और साद कादरी था। साद, आप कैसे हैं? ठीक है। और क़िबला साहब, आप तीनों की रहनुमाई हासिल होगी, इन बच्चों की हौसला अफजाई होगी। आप उनको बता सकते हैं कि अदायगी, तलफ़ुज़ के हवाले से आप इनको गाइड कर सकते हैं। और आप तमाम ही, अब आपकी इजाज़त से अयूब भाई, असलम भाई, इजाज़त के साथ मुकाबले का आगाज़ किया जाए। अबरार भाई, आज अबरार भाई हॉट सीट पर है। एक अबरार यहाँ है, एक अबरार वहाँ है, आप ये रहनुमाई करनी है। नाज़रीन किराम, हमारी पहली आवाज़ मैं चाहूँगा कि आप तशरीफ़ लाइए। हमारी बहन यहाँ तशरीफ़ लाइए, अपना नाम अनाउंस कीजिए और एक शेर आपने पढ़ना है, क्योंकि जजिस खासा आपके कलाम से ही अंदाज़ा लगा लेंगे। जी, बिस्मिल्लाह। रिमशा शफीक, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। माशाल्लाह, ये थी रिमशा शफीक। निशा शफीक से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अकीदत पेश करने की सादत हासिल करें। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए मैं इमाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है, मैं इमाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको नात ही याद नहीं थी। आपने फरमाया मैं गुलाम मुस्तफा, गुलाम मुस्तफा। इमाम कहते हैं जिसके पीछे नमाज पढ़ी जाए। जी, बिस्मिल्लाह, तशरीफ़ रखिए। अगले सना खान को मैं इजाज़त दूंगा, मोहम्मद गालिब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अकीदत पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मुस्तफा ता हो फिर से हाजिरी का, या मुस्तफा ता हो एक बार अब दिखा दो रमज़ान में मदीना, इस बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान
اس پار یا ایک بار. یقیناً ہمارے ثنا خوان جو ہیں وہ اس قدر پریشان ہیں اور خوف کا شکار ہیں کہ نعت ہی یاد نہیں کی، بس پڑھنا ہے جا کے. بھائی سرکار کا ذکر کر رہے ہیں تو کم سے کم کلام تو یاد کریں. ابرار بھائی ایک شعر پڑھنا ہے انہوں نے، وہ بھی علامہ صاحب لفظوں کی ادائیگی نہیں تو پھر فائدہ کیا. اس پار نہیں ہے ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. محمد طلحہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالہ اہتمام میں برہائے عقیدت پیش کریں. محمد طلحہ. جب میں ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جب میں ہو سنگ در تمہارا یا یہ تھے محمد طلحہ. سید محمد اویس بارگاہ رسالہ اہتمام میں برہائے عقیدت پیش کریں. حقیقت وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے. زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے. ماشاءاللہ. محمد حمزہ سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. میں کہ بے بے مایا ہوں تیری محفل میں چلا
دہلیز نشین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں چاہوں گا محمد فہد سے کہ وہ تشریف لائیں اور کلام پیش کریں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. طیبہ والے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے غیب کی وہ کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے غیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا. ماشاءاللہ. اسامہ سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کیجیے. آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا گئے. ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا گئے. اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا. اور دیدار کے قابل تو کہاں ہے میری آنکھیں. دیدار کے قابل تو کہاں ہے میری آنکھیں. اس پر بھی وہ میری خواب میں آئے تو عجب کیا بات ہے. میں چاہوں گا حسان سے کہ وہ تشریف لائیں آج کے مقابلے کے آخری شریک. خاتمے
ختم رسالت آپ ہیں پشت پر جن کے ہوئی پشت پر جن کے ہوئی مہر نبوت آپ ہیں خاتم پیغمبران وجہ رحمت آپ ہیں وجہ شفاعت آپ ہیں وجہ رحمت آپ ہیں وجہ شفاعت آپ ہیں قدرت حق کیا سراپا قدرت حق کیا سراپا حق کی صورت آپ ہیں خاتم پیغمبران اقران سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آخری شریک ہے ہمارے مقابلے کے. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا. میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا. تشریف رکھیے گا. آج کے تمام ہی ثنا خوانوں نے اپنی اپنی حاضری پیش کی، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ دل چھوٹا نہیں کیجیے گا کیونکہ آج سیمی فائنل ہے اور کل عظیم الشان گرینڈ فنالے ہوگا. بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے بہت بڑے انعامات تقسیم ہوں گے یہاں پر، اور تمام ہی حاضرین محفل کے لیے ججز کے لیے بھی سرپرائز. بدر منیر کیا کہیں گے آج کی آوازوں کے لیے آپ؟ ماشاءاللہ مقابلہ ٹف سے ٹف ہوا جا رہا ہے اور آج سبھی نے پڑھا ہے، اعلیٰ پڑھا ہے. تو میں ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک آواز، اور اپنی جانب سے انہوں نے بڑی محنت کی مگر کہیں نہ کہیں تھوڑی تھوڑی کمی رہ گئی. تو جیسے سعد بھائی نے بتایا پنجتن پاک کے صدقے آج 5 سلیکٹ کرنے کل کے لیے فائنل کے لیے. تو ان میں سے ابھی نہیں قبلہ کامران حیدر عابدی ہمارے درمیان تشریف فرمائے. خوش نصیبی ہے میرے لیے اور ان تمام بچوں کے لیے کہ ان کی سرپرستی جید علماء اکرام کر رہے ہیں اور خاصا اردو ادب سے تعلق رکھنے والی شخصیت ابرار میں جو ہوٹ سیٹ پر تشریف فرما ہے، جن کا خاصا تعلق تو نہیں ہے سر سے، لیکن سریلے جو لوگ ہیں وہ آپ کی شفقت حاصل کرتے ہیں اور یقیناً دست شفقت آپ کی کل ان کے ساتھ ہوگی. تمام ہی بچوں کے سر سے تعلق نہیں ہے، آپ سر سے تعلق، آپ کے گھر کی ایک آواز انتصار رسوی ماشاءاللہ سے کیا نام ہے ان کا. اور آپ میں آ رہا تھا لیکن انہوں نے مجھے بیچ میں روک دیا کہ سر سے تعلق رکھنا اور سر سے پڑھنا. آپ کان سے سریلے ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ زبان سے سریلا، جو کان کا سریلا ہوتا ہے وہ بڑا معنی رکھتا ہے. جی علامہ صاحب سب سے پہلے آپ، پھر اس کے بعد ابرار بھائی کی طرف جائیں گے.
خود یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس بابرکت اور روحانی محفل میں شرکت کا اعزاز ملا، اور ماشاءاللہ تمام بچوں نے بہت خلوص کے ساتھ اور بہت عقیدت سے سرکار کی شان میں نعتیہ اشعار پیش کیے، سبھی قابل تعریف ہے۔ باقی جو ججز ہیں ظاہر ہے انہیں 5 افراد کا انتخاب کرنا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں بہتر فیصلہ کریں۔ آپ کو کیسا لگا تمام آوازوں میں؟ کچھ بہتر تھی، کچھ کم بہتر تھی؟ ظاہر ہے کہ فرق ہوتا ہے، اس میں آوازوں میں فرق مقابلہ ہوتا اسی کا نام ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے درجات میں فرق ہے تو آوازوں میں بھی فرق ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور ہر ایک کی داد بس دیکھیے، یہاں تو ججز ہو جو ہمارے دور برادر بیٹھے یا اور کوئی، یہ اپنے طور پر جو بھی تمام باریکیاں انہیں دیکھتے ہوئے بتائیں کہ کون بہتر ہے، لیکن اصل قبولیت کس کی ہوتی ہے؟ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ جیت ہار کا تو مقصد ہے ہی نہیں، بس ان کی بارگاہ میں آپ کا نام آ جائے کہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ اور جہاں سروں کی بات ہوئی تو ابرار بھائی نے مائک لے لیا ہے، یقیناً آج بات ہوگی سر کی۔ ابرار بھائی بسم اللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، مائک آن ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بے سرا کہا۔ نہیں، میں نے بے سرا نہیں کہا آپ کو، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں نے سریلا کہا ہے آپ کو، بے سرا نہیں کہا، کام کے سریلے آپ۔ ابرار بھائی نے پتہ چلے گا بے سر کہہ کے آپ کے سروں کو چھیڑ دیا۔ نہیں، بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب یہ پروگرام کا آغاز ہوا تو اتفاق کی بات یہ کہ لا الہ اور حسین سے یہ واہ واہ واہ، چاہتا ہوں اس کا اختتام بھی حسین پر ہو۔ واہ 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 واہ، مشرے ہدیہ کر رہا ہوں۔ بے شک بے شک۔ مانگو دعا حسین سے، خالی نہ جائے گی۔ مانگو دعا حسین سے، خالی نہ جائے گی۔ ارے یہ بات تو خدا سے بھی ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا خوبصورت، کیا بات ہے۔ جی علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ کتنے مارکس ہونے چاہیے ابرار بھائی کے اس مقابلے میں؟ ابرار بھائی کے 100 میں اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھے صاحب رہے ہیں، ابتدا انہوں نے سیکھی، آج ماشاءاللہ سب نے بڑے خلوص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ جس کی بارگاہ میں پیش کرنا تھا وہاں تو پیش ہو چکا اور وہی قبول کر سے بھی آغا صاحب نے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اذان فجر کا وقت قریب ہے، اذان فجر کے بعد اناؤنس کیا جائے گا کہ کون سی 5 آوازیں کل بنیں گی پاکستان کے سب سے بڑے نعتیہ مقابلے کی آواز۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں، اذان فجر ہو چکی، روزے کی سحری کا وقت ختم ہو چکا، لیکن مقابلہ نعت کا جو فیصلہ ہونا باقی تھا۔ ابرار بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ میں ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں، کہ کہنا تو نہیں چاہ رہا ابرار صاحب، کہ اگر ججز جو ہے میری بات پر اگر تھوڑی توجہ فرما لیں، لیکن جتنے بھی نعت خواں آئے نا، اور اس میں ہماری بچیوں نے بھی پیش کیا اور ہمارے بیٹوں نے بھی بہت اچھی نعتیں پیش کی، لیکن ایک بچی آئی تھی نشا شفیق، شاید وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی۔ اگر ججز مناسب سمجھیں اور اس کو ایک موقع دے کے دیکھیں
جی ججز کیا کہیں گے آپ؟ علامہ صاحب، کامران حیدر عابدی صاحب، کیا کہیں گے؟ آپ کا بھی کچھ آپ کو لگا ایسا؟ استحقاق تو ججز کا ہی ہے، لیکن میرے خیال میں ابرار بھائی نے بہت مناسب بات کی ہے، اور ظاہر ہے کہ بعض اوقات گھبرا سکتا ہے کوئی بھی، تو ایک موقع اگر مل جائے تو مناسب۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ ان کو ایسا وائٹ کارڈ جسے کہتے ہیں کہ ایک موقع دے رہے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل میں کے ساتھ یو عثمان بھائی، جی بالکل ابرار بھائی نے، یہ مائک، ابرار بھائی نے بالکل کچھ، آپ نے ایک چیز تو دیکھ لی، ذوق ان کا، اور سننے کے ساتھ آپ کیا کہیں گے جو انہوں نے کہا کہ بچی کو سننا چاہیے؟ اسلم بھائی آپ؟ بالکل ابرار بھائی، ماشاءاللہ سب نے ایک اچھا فیصلہ دیا کہ اگر وہ بچی گھبرا گئی ہے تو اس کو دوبارہ ایک موقع ملنا چاہیے، بالکل ملنا چاہیے اس کو۔ بالکل ناظرین کرام، باخبر رمضان اور نور مجسم نعت کونسل جو کہ میں 2006 سے چلا رہا ہوں، یہی خاصا رہا ہے کہ یہاں سے کوئی دل برداشتہ ہو کے نہ جائے۔ تو میں چاہوں گا کہ نیشا شفیق ایک دفعہ دوبارہ تشریف لائیں اور دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ آپ ججز کو خاصا مطمئن کر پاتی ہیں۔ ابرار بھائی کی وجہ سے تو آپ کو ایک موقع ملا ہے، لیکن اس موقع کو آپ نے اب گنوانا نہیں ہے۔ جی بسم اللہ، کلام پیش کیجیے گا۔ جہاں جہاں سے گزرے ہیں یا رسول اللہ، جہاں جہاں سے گزرے ہیں یا رسول اللہ، فرشتوں کے سر جھکے ہیں، فرشتوں کے سر جھکے ہیں یا رسول اللہ، جہاں جہاں سے گزرے ہیں یا رسول اللہ، پھول صداقت کے کھلے ہیں کفر کے ویرانوں میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تیری امانت کے چرچے۔ کیا کہیں گے ابرار بھائی؟ مقابلے کے لیے آپ موضوع ہی نہیں تھیں، ابھی آپ کو بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ریاضت کی ضرورت ہے۔ دل چھوٹا مت کیجئے، ریاضت اور محنت اور دل لگا کے یہ کام کیجئے، کہ اس لیے کہ رسالت معاب کا ذکر کرنا ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے، اور آپ اس کوشش کو جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ مستقبل میں ایک اچھی نعت خواں بن کر ابھریں گے۔ اور یہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر دوبارہ موقع تشریف رکھیے گا۔ جی بدر منیر بھائی، اس سے قبل کہ ہم فیصلے کی جانب جائیں، آج یہ جو سیمی فائنل میں 5 آوازیں ہمارے ساتھ جائیں گی، لیکن اس سے قبل کیونکہ لوگ سحری کر چکے ہیں اور شب قدر کے اعمال بھی ہو رہے ہیں، میں چاہوں گا علامہ صاحب قبلہ آپ یہاں پر آئے، اور آپ اتنا خوبصورت بول رہے ہیں، اور میری سعادت کی بات ہے کہ آپ تشریف لائے، اور ابرار بھائی نے آپ کو لا کے ایک سرپرائز دیا ہماری ٹیم کو۔ میں چاہوں گا کہ 2 منٹ کہ اگر آپ بتا دیں رمضان کے اعتکاف کی، اور اچھا اعتکاف کے اندر موبائل فون آج کل بہت یوز ہو رہا ہے۔ میں نے کسی کو میسیج کیا کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائیں، تو وائس میسیج کر رہا ہے وہ کہ میں اعتکاف پہ بیٹھا ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، اعتکاف کے متعلق آپ نے بات کی تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی سے کہا کہ اطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یعنی اس گھر کو پاک کرو رکوع کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے اس گھر کو پاک کرو۔ تو اعتکاف کی یہ بھی اہمیت ہے، اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں اعتکاف کی جانب خصوصی توجہ دلائی گئی ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ خود کو معتکف کرنا اللہ کے لیے، یعنی خود کو تنہا کر لینا، خود کو تنہا کر لینا، یعنی یا عبد ہے یا معبود ہے، بس تنہا کر لینا۔ اسی لیے اعتکاف کے لیے جب مساجد میں اہتمام کیا جاتا ہے، جو مرد مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں تو ان کو تنہائی دی جاتی ہے۔ تو جب تنہائی ہے تو وہاں پر موبائل یا اس قسم کی کسی بھی چیز کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے اعتکاف کیا ہے؟ قبر میں بھی ہم تنہا ہوں گے۔ یہ در حقیقت ریاضت ہے ہماری جو ہے اعتکاف کی صورت میں، جو ہمیں قبر میں، یعنی وہاں بھی ہم تنہا ہیں تو وہاں بھی اللہ کی ذات کے سوا کوئی ہمارا آسرا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اعتکاف میں ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے اپنے قبر کے لیے، کس طرح ہم اللہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات علامہ صاحب، آپ کا شکر گزار کہ آپ تشریف لائے۔ علامہ صاحب آپ کا شکر گزار، کل آپ نے
27ویں شب کے حوالے سے بات کرنی ہے اور ہم بتائیں گے شب قدر اصل ہے کیا. ایوب بھائی آپ کا، اسلم بھائی آپ کا، ابرار بھائی آپ آج کی اس بزم کے سرپرست ہیں اور صدر محفل ہیں، آپ کا بھی شکر گزار. بدر بھائی اناؤنس کیجئے کون سی 5 آوازیں ہیں، تشریف لائیے یہاں پر اور ہمارے ناظرین کو بتائیے جو آوازیں آج کے اس کمپٹیشن میں ہمارے ساتھ آگے جائیں گے وہ تشریف لاتے رہے یہاں پر. جی میں اشارہ کرتا ہوں جی، پہلے والا بچہ آ جائیں. جی تشریف لائیے. دانش، یہ سجاد غالباً. فہد آپ آ جائیں بیٹا. حسان. اچھا ایک بچہ یہ سید غالب. سب پہ غالب ہو. ان کے لیے یہ ہے کہ میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں، کام کروں گا بڑے بڑے. واہ، تو آپ تمام اب آپ کو بہت بہت مبارکباد. ناظرین کرام، اس سے قبل کہ میں اجازت دوں، میں چاہوں گا کہ آپ سب مل کے ویسا کلام پیش کیجئے کہ جس سے ہم اختتام کی جانب جائیں. بسم اللہ. حسان پیش کیجئے کلام، مائک اگر دے دیا آپ بسم اللہ کیجئے. آپ سحر کا وقت تھا، پڑھیں. بسم اللہ. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر و مقدم کی جانب سے. لیکن مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل. اللہ حافظ. بسم اللہ. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم. عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے.